بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ آج ہمارا سورۃ العنکبوت کا یہ پہلا درس اور پہلا لیکچر ہے۔ اس میں ہم چند چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، اس سورت کا سورۃ العنکبوت کا وجہ تسمیہ۔ نمبر 2، اس کا تعارف۔ نمبر 3، اس کے جو ہے نا مضامین کا خلاصہ کہ اس کی صورت میں کتنے مضامین ذکر ہوئے، ان کا مختصر سا خلاصہ اور خاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ نمبر 3، اس صورت کا جو ہے نا جہاں تک ہم پڑھیں گے یہ آیات اس تک ان کا ترجمہ، اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے اس کے جو ہے نا بعض صیغوں کی اجرا وغیرہ، یہ چیزیں ہم آج اس کے درس میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے ذکر کی، وجہ تسمیہ۔ اس صورت کو سورۃ العنکبوت کیوں کہتے ہیں، اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس میں ابطال شرک کی مثال کے لیے اللہ رب العزت نے مکری کا مثال آگے ذکر کی ہے، تو یہ اس صورت کو اس وجہ سے سورۃ العنکبوت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میرے سوا کسی اور کو بلانا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا، کہ وہ مکڑی کا جالا جو انسان کو نہ کسی بارش سے بچا سکتی ہے اور نہ کسی اندھی طوفان سے بچا سکتی ہے، تو اسی طرح ان معبودوں کا میرے ذات کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، ان کی عبادت کرنا، وہ ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا۔ یہ اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ العنکبوت کہتے ہیں۔ دوسری بات اس صورت میں ہم ذکر کریں گے اس صورت کا جو ہے نا مختصر سا تعارف، کہ پہلے اس صورت کے مختصر سا تعارف یہ ہے کہ اس صورت میں ٹوٹل جو ہے نا وہ 7 رکوع ہے، اور اس کی جو آیاتیں ہیں وہ ہے 69 اس صورت کی آیاتیں ہیں، اور اس صورت کے جو کلمات ہیں وہ 981 کلمات ہے، اور 4595 وہ حروف ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب جو تیسری بات، اس صورت کے جو مضامین کا خلاصہ، اس صورت کے مضامین کیا ہے اور کتنے مضامین ہے، تو جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس صورت میں ٹوٹل جو آیاتیں ہیں یعنی جو رکوع ہیں وہ 7 ہیں۔ اس میں جو پہلا رکوع ہے یعنی الف لام میم سے لے کر یہاں سے لے کر جو اس رکوع کے آخر تک، اس پہلی رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جا کے آگے نیچے اللہ رب العزت نے من کان یرجو لقاء سے آگے جا کے یعنی جو لوگ قیامت کے دن اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور تیسرے نمبر پہ جا کے یعنی آگے جا کے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اور جو چوتھی بات ہے وہ ہے یعنی کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا۔ تو یہ پہلے رکوع میں یہ چیزیں، یہ مضامین اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ دوسرے رکوع میں جو جا کے ماقبل سے جو سامنے جا کے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، تو اس دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں قوم نوح کا انجام بیان کیا گیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت کا قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ تو یہ دوسری رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ مضامین ذکر کی ہے۔ تیسری رکوع میں اللہ رب العزت نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیا اس کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوط علیہ السلام کے یعنی جو قوم ہے ان قوم کے حال بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھے رکوع میں لوط علیہ السلام یعنی قوم لوط کہ قوم کے عذاب الہی کا تذکرہ ہے کہ ان کو عذاب الہی سے کیسے ان کو ہلاک کیا گیا۔ پھر قوم شعیب ہے، قوم عاد ہے، سمود ہے، فرعون، حامان وغیرہ کا حالات اور مذکور ہے، اور آخر میں جا کر ابطال شرک کا ذکر ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ سورۃ عنکبوت یعنی مکڑی کا جالا، تو آگے جا کے اس کا ابطال شرک کا ذکر آ رہا ہے۔ پانچویں رکوع جو ہے اس صورت میں، اس میں آپ علیہ السلام کو یعنی تلاوت قرآن، اور اسی طرح اہل کتاب سے مباحثے کا تذکرہ، کہ اہل کتاب سے مباحثے کا کیا طریقہ، اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس کو ذکر کیے، اور آخر میں قرآن کی صداقت کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ تو یہ 5 رکوع کے مضامین ہیں۔ چھٹے رکوع میں کافروں کا عذاب الہی کے لیے جلدی کرنا، اس کا تذکرہ ہے، اور اخروی نعمتیں مذکور ہے کہ اخروی جنت میں ان کو یعنی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کیا کیا نعمتیں ملے گی، ان کو کیا کیا یعنی کہاں کہاں رہیں گے، کس سے بالاخانے ہوں گی وغیرہ، اس کا تذکرہ ہے چھٹے رکوع میں۔ اور ساتواں اور جو آخری رکوع ہے اس میں اہل کفار کی ناشکری کا ذکر ہے، اور اہل مکے پر اللہ رب العزت کا انعام کا ذکر ہے۔ تو یہ ٹوٹل 7 رکوع ہے، اور اس کے جو مختصر سا جو مضامین تھے اس کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب رہی یہ سورۃ العنکبوت،
تو یہ سورۃ العنکبوت یہ مکی ہے یا مدنی صورت ہے؟ تو اس میں یعنی اس صورت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر اور اکرمہ جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ لیکن بعض مفسرین کے اقوال ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نا یہ مدنی صورت ہے، جیسے کہ قتادہ یعنی شعبی کا قتادہ سے یہ ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو شروع کے جو 10 آیاتیں ہیں، یہ 10 آیاتیں یہ کیا ہے؟ یہ مدنی ہے۔ لیکن بہرحال جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ صورت کیا ہے؟ یہ مکی صورت ہے، اور یہ مکی دور کی یہ آخری صورت ہے۔ اچھا، اب اس صورت کا یعنی سورۃ العنکبوت کا سورۃ القصص کے ساتھ کیا ربط ہے؟ تو وہ ربط یہ ہے، مختصر سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں یعنی سورۃ القصص میں فرعون کے فتنہ اور فساد کا ذکر تھا، اور اس صورت میں یعنی قریش کی طرف سے فتنہ اور ابتلا کا ذکر ہے۔ تو وہاں پر یعنی فرعون کی طرف سے فتنہ اور فساد کا ذکر تھا، تو اس صورت میں قریش کی طرف سے اور اہل مکہ اور کفار کی طرف سے فتنہ اور ابتلا کا ذکر ہے، جس کا مقصد اہل ایمان کو یعنی اس کا مقصد کہ وہ اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود ہے۔ اب اس صورت میں سب سے پہلے جو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو چند باتیں ہیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم۔ اس کا معنی اور مراد وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہے، تو اس کا معنی اور مراد وہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان یترکوا، یہ کہ ان کو چھوڑا جائے گا، ان یقولوا، اس بات کے کہنے پر، آمنا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ یعنی لوگوں نے صرف یہ گمان کر کے رکھ دیا کہ انہوں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم ایمان لائے، اور پھر اس کو ایمان کی وجہ سے ان کو آزمایا نہیں جائے گا، یہ لوگوں کا گمان۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق البتہ ضرور یعنی ہم نے آزمایا من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کو، ان سے پہلے جو لوگ تھے، تو ہم نے ان کو بھی اس ایمان کی وجہ سے، جب انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لایا، وقت پیغمبر پر ایمان لایا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم جانیں یعنی سچوں کو بھی اور جو جھوٹے ہیں، تاکہ ہم ضرور بضرور تاکہ معلوم ہو جائے، اور ضرور بضرور معلوم ہوگا ان لوگوں یعنی ان لوگوں کے بارے میں کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ احسب الذین یعملون السیئات، کیا لوگوں نے یہ گمان یعنی یہ گمان کر لیا، یعملون السیئات، کہ وہ کیا کریں؟ برے اعمال کرتے رہیں گے، ان یسبقونا، اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون، تو یہ ان لوگوں کا بہت برا فیصلہ اور بہت سخت فیصلہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یعنی الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اور مراد اللہ ہی جانتا ہے، یعنی اللہ اعلم بمرادہ بھی، کہ اس کا معنی اور مراد وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا معنی اور مراد اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، یعنی نبی اور اللہ رب العزت کے درمیان یہ ایک راز کی بات تھی کہ جو نبی نے آگے امت کو نہیں بتائی، لیکن راجح یہ ہے کہ اس کا معنی اور مراد وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان یترکوا ان یقولوا، صرف اس بات پر ان کو چھوڑا جائے گا کہ وہ کہے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب ان آیاتوں کی شان نزول کیا ہے؟ تو صاحب یعنی اس کے شان نزول یہ ہے کہ جس وقت صحابہ نے یعنی ہجرت کے آیات کے نازل ہونے سے پہلے بعض صحابہ نے تو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، تو کچھ صحابہ جو تھے وہ مکہ میں رہ گئے، اور انہوں نے جب تو اہل مدینہ تھے جو مدینہ میں گئے تھے، انہوں نے ان کی طرف پیغام کر کے لکھا، اور جس وقت ہجرت کی آیات نازل ہوئی انہوں نے اور اس میں یہ فرمایا کہ صرف اقرار اسلام کافی نہیں، بلکہ اب تو جو مکہ میں جو لوگ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہجرت کر لیں، وہ ہجرت کر کے مدینہ واپس آ جائیں۔ تو ان کو جب یہ پیغام پہنچا اہل مکہ میں جو صحابہ تھے، تو انہوں نے ہجرت کرنا شروع کیا اور وہ مکہ سے نکل گئے۔ جب اس خبر کو مکے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے راستے میں آ کر ان کو زبردستی پکڑ کر واپس مکہ لے گئے۔ تو پھر ان کے اوپر یہ آیاتیں نازل ہوئی کہ کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھ دیا اور یہ گمان چھوڑ دیا کہ ان یقولوا، کہ صرف اس کہنے سے کہ ہم نے اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو نہیں آزمایا جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جو لوگ تھے، جو پہلے قومیں تھی، ان کو بھی صرف اس کہنے پر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کے باوجود بھی ان کو صحیح یعنی بڑے بڑے آزمائش آئی، بڑے ابتلاعات آئے، مشکلات آئے، تو وہ
وہ اس میں آپ سے جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی اس دین کی وجہ سے کافی ستایا گیا. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ چند صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور انہوں نے یعنی اہل مکہ اور لوگوں کے ظلم اور ستم کا ذکر انہوں نے کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے ماقبل قوموں کے تذکرے نہیں پڑھے کہ ان میں سے تو ایسے لوگ تھے کہ ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا اور پھر ان کے درمیان جو ہے نا سر کے اوپر جو ہے نا آرے چلائے جاتے تھے اور ان کو جو ہے نا کاٹ دیا جاتا تھا اس دین کے خاطر. تو آپ کے اوپر، آپ لوگوں کے اوپر تو اتنے سخت مشکلات ابھی تک نہیں آئے. جو شخص اس دین کو یعنی اس دین کا اس نے بیڑا اٹھا دیا، اس نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، تو اس کے ذریعے تو اس کے اوپر مشاکل اور مصیبتیں آئے گی. یعنی جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اور جس قدر وہ دین پر قوی اور مضبوط ہوگا، تو اسی قدر جو ہے نا اس کے اوپر آزمائش اور مشکلات بھی اس قدر اس پر سخت آئے گی. فَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور یہ اس وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ ضرور معلوم ہوگا اللہ رب العزت کو کہ کون اس میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. احسب الذین، کیا گمان کر دیا الذین یعملون السیئات ان یسبقون ساء ما یحکمون، کہ گمان کر دیا ان لوگوں نے کہ جو برے کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور یہ ان کا بہت برا فیصلہ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جن کو ہم یعنی کچھ وقت کے لیے ہم نے ان کو ڈیل دیا ہے، ایک وقت ہے یہ دنیا کی زندگی سے وہ فائدہ اٹھا لیں، لیکن البتہ ہم ضرور بضرور ان کو آزمائیں گے. پر ایک وقت آئے گا کہ جنہوں نے اس دین کے یعنی دین کے خلاف سازشیں کی، مسلمانوں کو یعنی تنگ کیا، ان کو آزمائش اور ابتلا میں ان کو آزمایا گیا، تو ضرور بضرور ان سے اس کے بارے میں پوچھو گی. فَلَيَعْلَمَنَّ یہاں سے پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس سے تو حدوث علم کا وہم ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا علم تو وہ کیا ہے، وہ ازلی ہے، وہ تو حدوث سے پاک ہے. تو اکثر مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اس کی دو جہت ہے، ایک جہت اللہ رب العزت کی طرف اور دوسری جہت وہ بندوں کی طرف. اللہ رب العزت کی طرف جہت ہوگی وہ ازلی ہوگی اور اللہ رب العزت کے علم سے وہ ازل سے ہے، اور بندوں کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس سے حدوث یعنی ازلی نہیں ہوگا. بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، یہاں یعنی یہ فَلْيَعْلَمَنَّ لَيُرِيَنَّ اللَّهُ کے معنی میں، لَيُرِيَنَّ اللَّهُ کے معنی میں ہے. حسبہ، حسبہ اس کا معنی گمان کیا، اور یہ یعنی حسبان سے ہے. حسبہ یحسب حسبانا بمعنی گمان کرنا. فتنہ، یہ یفتنون، ان کو یعنی یفتنون آگے جا کے یہ جو ماقبل حصے ہیں یفتنون، اس کا معنی ہے یعنی فتنے میں ڈالا جائے گا، فتنے میں ڈالا جائے گا. تو یہ فتن سے فتنن سے یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے. آگے ساء یعنی یہ معنی ہے، اس کا معنی برا ہے، یعنی بہت برا ہے. اور یہ سوء سے یعنی ماضی ہے، اور یہ اکثر یعنی یہاں پر یہ جو ہے نا یہ فعل ضم ہے، فعل ضم. ان یترکو یہ ان مصدریہ ماں باپ کے ساتھ مل کر حسبہ کا دو مفعول کے قائم مقام ہے. یعنی ان یترکو یہ ماں باپ کے ساتھ مل کر یہ اس حسبہ کے لیے دو مفعول کے قائم مقام ہے. اور آگے جا کر یہ جو ان یقول آ رہا ہے، تو ان یقول یہ بھی ان مصدریہ ہے. اس سے جو نا پہلے یہ ان مصدریہ ہے، اور اس سے پہلے لام جازمہ معذوف ہے، اور جار مجرور مل کر یہ یترکو سے متعلق ہے. یہ یترکو سے متعلق ہے، کیونکہ اس ان کے بعد لام جازمہ معذوف ہے، تو وہ جار مجرور مل کر اس ان یترکو فعل سے متعلق ہے. آگے فتنہ اس کا جو ہے نا یہ اس کا معنی ہے یعنی سونا. اصل جو اس کا معنی ہے فتنہ یعنی سونا چاندی اور دیگر معدنیات کو جانچنے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے، تو اس کو فتنہ کہتے ہیں. اور ثانوی جو اس کا معنی جو یہاں پر مراد ہے وہ کسی چیز سے آزمانا، کسی چیز آزمائش میں مبتلا کرنا. تو یہ سورۃ العنکبوت کا یہ آج ہمارا پہلا درس تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے.